آمین اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي التهامي وآله وسلم وسلم عليه یا الہی بخش دے سب صفت رحمان دا صدقہ مراد دل جا کر پھریا نبی شان دا صدقہ جگہ شمس دوہا چہرہ چھکے گا یاسین دا سہرہ جدے سرتاج لولا کی روح سلطان دا صدقہ جدی خاطر براق آیا پڑیا جبرائیل ہاتھ آیا جب کتائے عرش تے سدوایا وہی مہمان دا صدقہ جدے ویر نکھڑ گئے ہم تے وطنانوں والائے ہم سورا پاک بی بی دے ہر ایک دل جان دا صدقہ مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانیان محفل نے مانس کے برکات آفرما حاضرین سامین دہان کرام یا الہ العالمین عاجز دی دعا کو اپنی بارگاہ قبول و منظور الہ العالمین پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ یہ سونی محفل دے صدقے مولا سب دے دکھ درد تکلیفاں بیماریاں عالم اسلام دی خیر فرما تاریخ لبیک ہماری حیات کامیابی کامرانی عطا فرما حضور صدقے رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ما هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا عظام الله صلى الله على سيدنا محمد نبی اتحامی وبارک وسلم وسلم علیہ تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ سب کی قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ وسلم علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی دیروز در بستہ سرا آمد بلغ العلا بکمالہ پھر کمریاں صد شوق سے گردن نکالے توق سے کہتی تھی ذوق و شوق سے کشفت الجا بجمال پھر بلبلیں ہر سو بسو لے لے کے ہر ایک گل سے بو کرتی تھی یہی گفتگو حسنت جمیع و خصال ہی چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس میں یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے آج
آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان جب تو بے کو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پاک محفل دے اندر آمن دی شرف بخشے۔ مولا نے کرم کیتے یہ وسط عاشقہ دے جو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تمہاری میری زندگی چھ سال مہینہ ول سایہ فکر ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ اس بابرکت مہینے دا صدقے تو آنے میرے سب دے اور عالم اسلام دیتے رحمت کرم فرمائے۔ اور عزیزان محترم، وہ پاک مہینہ ہے کہ جن دے صدقے سارے مہینہ کو شرف ملیا، سارے مہینہ کو مقام ملیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دنیا دی ہر شاید ہوتے حضور دے صدقے کرم دیا، حضور دا آون معجزہ اور پیارے محبوب علیہ السلام دے معجزے، تو ایک بندہ اینا چیز کیا بیان کر سکتے یا کوئی بھی عالم دین بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے جن کے بارے خود اعلان چاہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تیرا شان بلند کر، جنہا رب شان بلند کرے۔ تیری میری تئی واسطے سارے علاقے دا ایک بزرگ شاعر ہم بلکہ بڑے عالم بھی ہم، انہوں نے فرمایا جنہا مدہ ہوئے خالق، اندھی تعریف کیا کرے فائق، اساں اپنی ہستی دے لائق وجہ گھڑیال کیا ہو۔ ہر کوئی اپنے اپنے علم، اپنے اپنے عقل، اپنے اپنے وسعت دے مطابق سب تو زیادہ تعریف پیارے محبوب علیہ السلام، پہلے محبوب علیہ السلام دا آسمانہ تے نائے آمد رب دی تعریف کرے دے رہے، دنیا تے آئے آپ دا نام اللہ نے رکھوایا محمد، یعنی محمد سب تو زیادہ تعریف کرواؤن والے تھیون جن زیادہ تعریف تھی ہے، وہ محمد کریم دی ذات ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بابرکت ذات دے صدقے اللہ تعالیٰ تو آپ کو میرے کو سب کو نیک عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل حالات بڑے سنگین ہیں، کیوں جو فقیر نوید سلسلہ یکدم سفر نالی رہے مندے اور آون وجن تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دا صدقہ خیر فرماوے۔ اکثر مریدین محبین انہیں تو محبت ڈاٹھی رکھ دیں، لیکن جنہاں نماز دا ٹائم تھی ہے اور پتہ چل رہے جو محبت کتنی گھٹتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میلاد پاک دے وچ آون دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ گن ونجے، صرف چاول کھاوڑ دا مقصد نہیں ہوتا بلکہ کچھ عمل دا مقصد بھی ہوتا ہے۔ روحانی غذا واسطے بھی کچھ ضرورت ہے کہ اسانا جی جسم غذا واسطے آپ کو ہر ویلے اندھے طلب بچ رہتے ہیں، روح بھی طلب بچ رہتے ہیں روحانی غذا، اور روحانی غذا دے انہوں نے لوگ رہنا ہوں۔ آج کل تا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ خیر فرماوے، لیکن دنیا وسدی پئی ہے کاملین دا صدقہ، جرا کاملین دنیا تو ٹر ویسن تو قیامتی قائم تھی ویسی۔ تو عزیزان محترم، بندے کو سوچنا چاہیے جو اللہ نے صاحب کو اس دنیا تے بھیجا جو ہے، اور بھیجن دا کوئی مقصد ہے، بالکل حضور نال سچی محبت، حضور دی محبت جڑی ہے یہ دین اسلام دی شرط اول ہے، اور سب تو پہلے سرکار نال محبت والحضور علیہ السلام دے نال محبت ہون دا دعویٰ تا پکا تھی سی جو حضور دی ادا نال بھی محبت ہو۔ اور ایسا میلاد پاک منیندے ہیں، منیندے راسو، منیندے آئے سے اصل بزرگ ان بھی میسج آوردن ہے سے
میلاد جائز ہے کیوں منے دے میلاد اندے مناور دا کوئی قرآن و حدیث دا حکم ہی کہہ نہیں لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے اوہ اوہ تلو نہ لکھے غرض ہے فلاں علاقے دا مولوی صاحب ہے فلاں علاقے دا یہ ہے مگر مولوی صاحب کو جنہیں پتہ ہی نہ تھیا جو بھی میلاد مناور دا حکم ہے یا نہیں تو پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک علماء میسج سنتے بندے دے دل چ وہم پیدا تھی گیا گمان پیدا تھی گیا جو آیا ایک مولوی آدھے میلاد مناؤ بیا آدھے میلاد دے نیڑے نہ ہو تو پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک علماء میلاد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا نام ہے کہ سرکار نال محبت ہے حضور دنیا تے تشریف گھینا ہے اور اے میلاد مناون دا حکم خود رب نے حکم فرمائے تریجا سپارہ قرآن پاک دا آخری رکوع دے اندر اللہ حکم فرمائے پہلا جلسہ جلسہ توحید ہے اور دوسرا جلسہ سرکار دے میلاد دا ہے اور پہلے جلسے دے اندر سارے روحاں کو جمع کیتا ان دے اندر مسلم بھی غیر مسلم بھی سب روحاں اور انہاں کو جمع کرتے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہاں توجہ ہے کیا میں تمہارا رب ہاں تو انہاں روحاں میں جو سارے محبوب دی روح نے جواب تے عرض کیتا اے سونا اللہ تو سارا رب ہے جلسہ ختم تھی گیا اور دوسرا جلسہ رسالت پیارے محبوب علیہ السلام نے اندر وچ تاکید ختم تھی انہیں جنی آمیا فرمایا آدم تو شیش دا گواہ بڑھنا ادریس تو نوح دا اور تمام انبیاء ایک دوسرے دے گواہ بڑھنا صحیح بڑھ گئے سے فرمایا وانا معکم من الشاہدین میں بھی کو لے گاؤں شاہد واروی اجر گال پوری نہیں تھائی فرمایا ہون اے تسا ایک بے دے گواہ بن گئے میں بھی کو لے شاہد ہاں گواہ شامل ہاں اور پیارے محبوب علیہ السلام ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون جیڑا ہی تے کو ہٹ گیا وہ فاسقاں وچ ہوسی لیکن انبیاء نہیں ہٹدے شہید نہیں ہٹدے صالحین نہیں ہٹدے اے ہنائے واسطے آیا کرے جڑے آدم میلاد ہے کتھائی ہوے نہ لکھاؤ میلاد بناون دا کوئی حکم ہے میلاد کرن دا کوئی حکم ہے حضور دی آمد تے میلاد اور تریجے سپارے فرمایا تے جڑی میں آیات پڑھی ہو 11ویں سپارے چ فرمایا محبوب نہ کو آکھ دو جڑا اللہ دا فضل آ ونجے اللہ دی رحمت آ ونجے اندوں تے فراخ دلی نال خوشی مناؤ فل یفرحوا فراخ دلی نال خوشی مناؤ وہو خیر مما یجمعون جے تسا اپنی بھلائی چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی تاجدار ختم نبوت اسا اپنی بھلائی چاہن واسطے اے سرکار دی آمد دی خوشی منائی سے اور اے ابراہیم صاحب انہوں نے بیٹے سارے رلتے اور جتنے بھی سارے آپا حاضر ہے سے وہ خوشی وچ شامل ہے سے تو عزیزان محترم پیارے محبوب دا صدقہ کرم دیا اچھا اے مسلمان تا مسلمان غیر مسلم کو بھی میلاد دا فائدہ پہ ملتے اور حدیث پاک کتاب میں موجود ہے ابو لہب نبی صلی دا صدقہ چاچا ہے اور جو ہے صدقہ چاچا حضرت عبد المطلب دا پوتر لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت تے وہ اپنی بانی کو نکرانی کو اشارہ کرتے ہوئے انگل کے نال کے بس میں تے کو صبیہ آزاد کر دیتے تو ون آکو سرکار علیہ السلام کو نبی سمجھتنا بطریجہ سمجھتا آزاد کیتا اور بل ابو لہب دنیا تو رخصت تھی گیا ٹر گیا مر گیا سدھا جہنم میں گیا ہوتی 8 جہاڑے تکلیف گزری سوار دی رات آئی اور اندھے وچ پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علماء سیاستہ دے کتابیں موجود ہے اور حضرت عباس آپ دے بھائی ہیں توجہ ہے سبحان اللہ اور حضرت عباس فرمانے حال دے ابو لہب سبحان اللہ آدھے سے کیا پوچھ دو میرے داکھی دے پٹیاں بدھیج گیا شیطان مسلط تھی گیا میں تو نبی سے دے آپ دے مقام کو سمجھ نہ سکیم آپ دے شان کو سمجھ نہ سکیم میں تو بس بھتریجہ ہی سمجھیا اور نبی نہ سمجھیا یہ واسطے قبر چاہیا تے پتہ چلے
جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا مقام تے کیا شان ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم آگو دا کرانہ کو بھی غیر مسلم ابو لہب کو فائدہ تھے اور کتابت کے اندر موجود ہے اور حضرت عباس فرمین فائدہ کیا تھا آدھے ہوں انگل وچو شربت آدھے دودھ کو زیادہ لذید ہوں دے ماکھی کو زیادہ مٹھا ہوں دے 8 دن دی میری ترے پیاس بک لہ ویندی ہے اور رات میری سکون دی گزر دی ہے تے وال اگا نواں عذاب شروع تھی وندے کیونکہ میں سرکار کو من نہ سکیوں میں حضور کو پہچان نہ سکیوں میں صرف بھتریجا ہی سمجھا اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم ابو لہب نے بھتریجا سمجھا لیکن حضرت بلال نے اپنا آقا سمجھا اور پیارے محبوب دے پاک علم بھتریجا سمجھن والے کو بھی بانی کو آزاد کرنے والے کو بھی حضور دی میلاد حضور دی آمد دی خوشی دا آپ کو ملتا تے قیامت تک ملتا رسیوں کو سلا تے لیکن حضرت بلال او جوانے رنگ دا تو نے کالا ہے ہوٹ موٹے زبان چچڑی ہے لیکن پیارے محبوب علیہ السلام دنال محبت جو ہے آنکھوں الکعبہ تلے ہے تے بلال ہوتے کرے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی میں رنگ کو نہیں لے تھا رنگ ابو لہب سونا ہی چہرہ چمکداس عبد المطلب دا پوتر ہی عرب دے سردار دا بیٹا ہی تے سردارہ میں شامل ہی لیکن فرمایا پیسہ بھی ہس رنگت بھی ہس سب کچھ ہس لیکن عشق جو نہ ہس محبت جو نہ ہس سرکار دی محبت بیڑا پار کر دندی ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم محبت جڑی عبادت تھی ہے وہ کامیاب ہے اور بغیر حضور دی محبت دے جڑی عبادت تھی ہے اور یہ نہ تھی گئی ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم شیطان بڑی عبادت کی تھی علماء کو پوچھو کہ چپے چپے ہونے عبادت ہیں لیکن عبادت کم نہ دیتا کیونکہ عشق مصطفیٰ نہ ہے توجہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے دا حکم رب نے دیتا تے فرمایا عزازیل دا پہلا نہ ہے تو وڈا جو ہے سارے دا وڈا فرشتہ ہی اپنے سارے فرشتہ کو نال گھنون شگردہ کو تے ونجو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو پیارے محبوب علیہ السلام عزازیل کھڑ گیا یہاں کیا سکھا ہے نا میں تو سجدہ نہیں کرتا ہے سارا مٹیریل تو میرے سامنے بڑھے کہ ہر شہر تو میں وچ شریک ہاں میں بھا وچوں اے مٹی وچوں میں سجدہ نہیں کرتا تے کو سجدہ کرے سا لیکن میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے سا اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم عزازیل کو ایک پاس ہٹا دیتا اور جبریل کو پوچھا تو حال لے ہوا کیسے میں تو سنجاتی کرا گال سنجان دیئے اللہ کہے سنجان رہا ہوئے یہ سنجان ہے تا بیڑا پار ہے اگر سنجان نہیں تا ول بیڑا فنار ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام وال بھاوے کب نہیں پار کھڑا یہ وقت اللہ مسئلہ فرمینا کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل توجہ ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل جا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان نال کلمہ پڑھے اتلے ہوں یہ واسطے قرآن بھی قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہدایت یافتہ تھی گئے کچھ قرآن پڑھتے گمراہ تھی گئے اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علموں اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ کرم فرماوے محبت والا علم عطا فرماوے آپ کو عشق والا محبت والا علم عطا فرماوے عشق دے بغیر جڑا علم ہے ان دے اندر کوئی حق نہیں اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم آپ کو شیطان پلید کو ہٹا دیتا اور جبریل علیہ السلام آدھے صحیح میں تو پچھانی کھڑا آپ حکم فرمائے بیچ نور تا سونے نبی دائے عزت تا حضور دے نور دیئے ایوستے بظاہر جسم آدم دائے اور سجدے دا حکم فرمائے اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علماء حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھیا آگو فرشتیاں نے سجدہ کیتا اور سجدہ 500 سال سجدہ تھیا تو پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علماء آگو محبت علیہ بند حضرت جبریل کو سرکار نال محبت اور سنیاؤں آ گئی تے آنکھ کھل گئی اگر آنکھ کھلن دنال ہے کہ جسمانی آنکھ
بھئی یہ روحانیات یہ جسمانیات کرے تھی ہوتی نا تے سامنے لائٹاں لگیا کھڑن مکان بڑے کھڑن تے سیڑھیاں بڑیا کھڑن یا انسان بیٹھن تے جڑی آنکھ کہنی تے روحانی آنکھ کھڑی کھڑی جسمانی بھی کیسی دید کیسی مگر روح والی آنکھ کھل گئی ہے آنکھوں بیڑا پار تھی گئے اور پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک علماء آنکھوں اللہ تبارک و تعالی حضور دا صدقہ کرم فرماوے یہ واسطے فرمایا عاشق فرمندے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیتا ہے کور کو کیا ہے نظر کہ وہ کیا دیکھے اندھے کو کیا پتا ہے کندہ ہوندے اکھی دا بیا ہوندے دل دا اللہ کرے دل دا اندھا کوئی نہ ہو تیرا دل دا اندھا تھی سی وہ نبی سے دا شان نظر نہ سی حضور دا کھاور پیور نظر آئے عرش اولاد وجہ نظر نہیں آئے حضور علیہ السلام دیا شادیاں نظر آئیں لیکن پیارے محبوب امت واسطے تو رو رو تے دعائی کھڑے کرنی پیارے محبوب علیہ السلام اپنی امت دے فراق اتنا فراق کہ خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرماتا محبوب جڑی تیری رضا ہے میں خدا دی رضا ہی میں محبوب جی تو راضی تھی سے میں خدا تے کو راضی کرے قرآن فرماتے والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ اے محبوب جی تو راضی تھی سے میں خدا تے کو راضی میں بندے گئے کھڑے اسن جہنم میں کلمے پڑھنا ہے قرآن فرماتے توجہ ہے بندے کیا اچھا بس چھوڑو بندے جہنم میں جو سب کلمے پڑھنا لے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر سامنے میرے حضرت بیٹھے زیادہ علم رکھتے ہیں سامنے رکھتے بندہ تو دعا دعائے کوئی عالم نہیں لیکن توجہ فرماؤ سورت مدثر دے آیات ہے میں پوچھ سن بہشتی لوگ کیوں آئے گئے این بھا وچ جہنم وچ تسا تا کلمہ پڑھنا لے ہوئے توجہ ہے تسا تا کلمہ گو ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے ملوہا گالے جو دلو پڑھو تو گال بڑھے جب دلو کلمہ پڑھو تو نماز نہ وسرے اگو جواب ہی آئے کھڑے قالو لم نکو من المصلین سا نماز نہ سے پڑھتے این واسطے اللہ تعالیٰ جہنم میں ساڑھ دیتے اور پیارے محبوب دے پاک علماء ایک نماز جان بوجھتے جان چھوڑی ہے 50,000 سال دے جہنم دی ٹوبی آنگی ہے اور وہ آسی فرعون حامان شداد نمرود دے رلے اے بڑے بڑے کافر جائیں اللہ کو سجدہ نہیں کیتا آکڑ چرائے گئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیتا کہ سب کو سجدے کرو سب کو خدا بنو محض اللہ جھوٹے خدا بنے اور پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک علماء سچا خدا تا وحدہ لا شریک ہے یہ جھوٹے خدا کوئی لکڑ دی پوجا کھڑا کرنا درختوں دی پوجا کوئی ستاریاں دی کوئی چادر دی کوئی بھا دی کوئی کئی شاید دی کوئی کئی شاید دی ایک پوجا جو کرنا اور یہ تو ساری مخلوق ہے نا صحیح درخت اللہ دی مخلوق پتھر اللہ دی مخلوق آپ کو دنیا تے جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ساری دی مخلوق ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علماء اس مخلوق دی پوجا کرنے والے کو فرمایا یہ تو ساری میری پیدا شدہ چیز ہے انہاں کو میں پیدا کیتے تو سب دا خالق میں ہاں اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علماء توجہ فرماؤ کوئی درخت نال دے پچھو کھڑا پھائی دے انہیں مارو چکر لئی کھڑے اور آدھا کھڑے سنم دے رٹا لئی کھڑے اور پیارے محبوب دے پاک علماء بندہ ایک عرصہ دراز عمر بڑی تھی گئی اس 70-80 سال دے قریب تے سنم دے رٹا لئی رکھیا لیکن کوئی مشکل نہ آئے اس جنہاں مشکل آئے اس تے بعد ہوں اپنے بڑھاتی خدا کو بھجیا تے کوئی شے نہ ملی ایویں بھولے کے لکھیا یا سمد آدھا کھڑا یا سنم تے بعد لکھ لیا یا سمد توجہ ہے یا سمد آواز ہے یا عبدی ایک دفعہ نا وہ ایک دفعہ بھولے کہتے وہ تو 70 دفعہ آواز ہے اور اتحاس کریں بولا وہ تو بھولے کے خراب ہے وہ تو اپنے خود ساکتا خدا کو بڑا پجے دائی
تے سنم جا رٹا لئی کھڑا آئی اے بھولے کیوں دے موچ لگے فرمایا اگر میں جواب نہ دے ماول جھوٹے تے کھڑے فرق کیا رہا یار یہ واسطے جھوٹے کو تا 80 سال پوجے نہ رہ گئے کوئی فائدہ نہیں سے پہنچا آج سچے کو سچے فرمایا یا عبدی اے میرا بندہ اے میرا بندہ کیا چاہنی آدھے دل چ خیال کی تس جو رب کو بھلائی و دام اون دی پیدا شدہ چیز کو رب بڑائی و دام اون دے تا کوئی فائدہ نہیں دیتا فائدہ دیتا تا ان اللہ علیہ کل شہن قدیر دیتے آپ کو ذاتی کمال دا مالک اللہ تے اللہ دی عطا کردہ کمال دے مالک اللہ دے پاک پیغمبر نبی اور اللہ دے ولی آپ کو نیک لوگ انہاں دوتے اللہ کرم فرمائے بلکہ قرآن پاک ایک حکم فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا ما صادقین اے ایمان والو ڈرو اللہ کو مجھے ڈران دا حق ہے تے سچے لوگ کا نال مل ونجو تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک علماء بھئی جاتے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو ڈرو اللہ کو اتے وسیلہ ڈھونڈو جب تک وسیلہ نہ پکڑے سو پار نہ پہنچ سو تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ سب تو بڑا وسیلہ ہے اور حضور نے محبت رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صدقے کرم تھے سے بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن فرمایا تھا فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک جنہاں تسا اپنے جانا تے ظلم کر باؤ بے نمازی دا ظلم بے ادبی دا ظلم بے حیائی دا ظلم اور پیارے محبوب دے پاک میں سارے ظلم کر باؤ میرے محبوب دے دروازے آؤ میرا محبوب آنکھیں چاہ جو میرے میرا محبوب توڑی سفارش چاہ کرے کہ میں خدا توڑے گناہ بخش دے تو عزیزان محترم اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ تو آپ کو میں کو سب کو نیک عمل کر دی توفیق عطا فرما دے اور بنیادی گال ہے کہ اللہ صاحب کو جو بھیجے کت واسطے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے جن و انسانوں میں تو کو اپنی عبادت واسطے بھیجے عبادت میں نہیں کرے سو تو میں تو تے راضی تھی ویسا اور تو کو رزق بھی عطا فرمیسا تو کو عزت بھی عطا فرمیسا اللہ تعالیٰ نے اپنی لارائب کتاب میں حکم فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میں ہر شے تے قادر ہاں عزت تے بھی میں قادر تے ذلت تے بھی میں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ سارے ملک دا وزیر اعظم ہوئے ملک بدل تھی وجہ اور ملک دا وزیر اعظم سولی چڑھ وجہ پھانسی چڑھ وجہ ملک دا صدر پھانسی چڑھ گیا اکھی دے سامنے آپ کو سوڑی تے رٹھی بیٹھے ہیں اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس فرمایا میری بارگاہ میں جھوک ونجو جیڑا جھوک گے وہ مرتبے پا گے عزیزان محترم جیڑا جھوک گے وہ کو فائدہ تھے جیڑا نہیں جھوک گیا انہیں آخری اخبار رہ گئے آکر رہے کو کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ فرمایا تکبر عزازیل راخوار کر بزندان لعنت گرفتار کر جائے آکر کیتی ہے وڈائی کیتی ہے تکبر کیتے وہ کو لعنت دا توکل پہ تے جائے کو عاجزی کیتی ہے تو رحمت خدا دی اور رحمت ہودوں تے وس دیئے جائے عاجزی کیتی ہے جنا چھوٹ گئے یہ واسطے فرمایا نہاد شاخ پر میوہ سر در زمین میوے دی بھری ہوئی شاخ کو لے سوتا ہوتا سر زمین تے جھکا ہے آکر ہے بندہ چنگا نہیں ہوتا آکر یہ کوئی شے بھی ہوئے آکر سے تو ہوں ذات کو بقا ہوں ذات کو ہے آپ تا فنا تھی بنا لے آپ تا بکا نہ لے ہیں پتہ ہے اے کرم کیتے مولا جو سال بعد بارا پہ تھا یہ محفل کٹھے تھے آئے یہ سونے رب دا کرم ہے حضور دے صدقے کرم تھے وال پتہ ہے اگلے سال تک زندہ ہو یا نہ ہو تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک علماء یہ واسطے عاشق آدھے رل بیٹھنے کو غنیمت جانو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے پتہ نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے یہ واسطے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے حکم فرمایا فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو جیل لے اجل آوڑے نہ ایک سید تلے پھرنے نہ ہوتے اسا دے ہوتے ہیں ایسے عمر اتنی گزر گئی ہے عمر تک گزر گئی ہے لیکن نہیں دوتے نگاہ تا فرماؤ
توجہ ہے نگاہ کرو جو ساری عمر ایویں ضائع گئی ہے کہ ایدے اندر اساں کچھ کیتا ہی ہے. اور ایک مثال تھوڑی گوشت گزار کرے نا ایویں موبائل تے آئی کھڑی ہے انہاں لکھے جو ایک بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ کیا یار بے وقوف بندہ ملاؤ پاگل بندہ ملاؤ جب وہ عقل گھٹ ہوئے سمجھ تھوڑی ہوئے وہ کہنا ہے کہ یہ بندہ پاگل ہے انہوں نے گفتگو کی تھی گالی بٹا لاتے وہ کو مالہ پوا دیتی سونے دی وہ پاتے چلا گیا کوئی اجازت مل گئی گیا پیا کئی جانے گزرے پتہ لگیا کہ وہ بادشاہ بڑا بیمار ہے اور سخت بیمار ہے بلکہ مرن دے قریب ہے. وہ جوان آیا جو میرے ہوتے میرے کو مالہ پوائی ہے چلو میں دعا تو کیتی ہوں آخری ویلا جو اس ملیا ہوں جلے آیا ڈٹھوس تے بادشاہ دی حالت بالکل کمزور تے پوچھوس بادشاہ سلامت کیا حال ہے وہاں کے بس کوئی حال نہیں اپنی تیاری ہے سوے دے پہ آئیں ملک چھڑے دے پہ آئیں وہاں کی ہے سے جتھا فیس ہو اتھا والی میں مقام بڑھوائے ہوئے توجہ ہے پر میں ایویں محل بڑھوائے ہوئے ایویں توڑا بیڈ ہے اتھا ایویں بسترہ ہے ایویں نوکر ہے ایویں توڑے وزیر مشیر ہے اتھا بادشاہ کے کوئی شک ہے نا میں تو اتھا کچی کوڑی بھی نہ دیتی پر میں پتہ ہی کہنی جو مکان ہے ویسا تھا پتہ لگ سی اتھا تا اندھارا گھو گئے اور پیارے محبوب علیہ السلام فرمایا بولتا ہے میں کو بے وقوف سنبھلائے میں کوئی مانے اپنی سنبھال میں بے وقوف نہیں بلتا تو وڈا بے وقوف ہے جائے اتھا محل بڑا ہی کھنی اتھا بڑے تیرے کاروبار بادشاہ تیرے فوج ہے سب کچھ ہے اگا کئی شاکانی یہ واسطے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ یہ جڑی حیاتی نال پیار کرتے اتھا جڑا کچھ بھی ایسا کوشش کرے دسے اسانا بنگلہ چنگا مقام چنگا اسانی سواری چنگی اسانی اٹھن باہر چنگے لوکاں نال لیکن پیارے محبوب تے پاک انہوں نے فرمایا نا اگا دی کچھ سوچو توجہ ہے اگا دی سوچے سو تا فائدہ تھی سی آپ کو جو سوچے تا ایک بی بی ہے نیک بانی بغداد شریف دے رہن والی توجہ میری طرف وہ اللہ کوئی راضی جو کہتے مرن کو پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے ہے میری نیک بانی کیا چاہنی وہ عرض کہتے ہیں میرا سونا اللہ میرے ہوتے راضی تھی کی جی میں راضی میں میرے جڑے جنازے چاہن سارے بخشے ہوئے میرے جنازے جڑے آمن وہ سارے بخشے ہوئے جنتی ہوئے اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم وہ شعر چھے کفن چوری رہا دھائی وہ کو سڑوائے اس آکھے اس میں نے کنو دنیا تے مک گھن 100 روپے دی شاہ تا 200 گھن گھن 1000 دیے تا 2000 گھن گھن آکھو بات پیسے گھن گھن لیکن میری قبر کو نہیں چھیڑنا قبر کو شاہی نہیں کرنا اور پیارے محبوب علیہ السلام دے پاک علم انہیں پیسے گھن کی دے مگر وہ نیت انہیں دل چ رہ گئی آخر بیسان دا وقت آ گیا توجہ میری طرف آخری گال پکرنے وقت آ گیا دنیا تو رخصت تھی گئی بیسان جنازے وچ آئے وہ بھی جنازے وچ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی بھائی صاحب فوت تھی گئی وہ جنازے چاہیا کھڑے جنازہ پڑھتے گھر ونجتے آرام کرندے سن دے گھر والی آدھیے یہ بڑا بہترین کفن ہے قیمتی کپڑا ہے تے ونجتے تو اپنا کم کر وہ آخر لگا نا میں تو پیسے گھن کے دیا وہ کہ بلا موئے بھی دے دھن مرے ہوئے دے دھن وہ کو کیا پتا تو وہاں اپنا کم کر وہ چلا گیا عورت دے آکھے دے قبر ونجتے کھولے اس جو ہی قبر موری تھی تھی اندر چراغیں اور اگا ہاتھ ودھایا تو بی بی پکڑ گیا پر بنے ہوئے جنتی بھیرا ہوا جنتی بھیڑ دا کفن نہ ہونا تو دنیا کی بک کتابی ملے کو تو بن ہون کفن نہ ہونا آگئی تے کو شرم نہیں آیا
آدھے بی بی سین غلطی تھی گئی ہے آپ کا مزار توری پر انوار ہے حضور دا صدقہ کرم تھے روشنی بھی ہے چراغاں بھی ہے خوشبو بھی ہے قبر فراخ بھی ہے اور قبر بہشت دا باغی بڑی بھی ہے میں تا کمینہ میں تا گندہ میں تا گناہگار بد کردار میں کیویں جنتی تو بی بی سن فرمایا میرے سونے رب نے کرم کیتے میرے ہوتے اور جتنے لوگ میرے جنازے میں چاہیں سارے جنتی ہیں مطا سمجھے جو کفن جو منہ لکائی پئی ہے منہ تے چادرہ پئی پئی پتہ کرنی چوتھی صفحے تک کھڑا معلوم تھیا جو مرن والے سارے ہکو جے نہیں ہوں گے تے اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ کاملین دا صدقے توالے ملو تے سب جو تے کرم فرماوے اور نیک عمل کر دی توفیق عطا فرماوے اور زندگی سونے کمائے گزار دی توفیق عطا فرماوے یہ ہاتھ کھڑے کرن دی لوڑ نہیں دلوں نہیں مکتی تا مکے وانتے نہیں مکتی جب دل سیدھی تھی گئی ہے تو فرمایا از ہزارہ کعبہ کوئی یک دل بے طرز ہزار کعبہ ایک پاسے تیری سیدھی دل ایک پاسے اور پیارے محبوب دل نال تحیہ کرنے کے نماز 5 گانا نہیں چھوڑنی اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ تو آپ کو میرے کو سب کو سونے عمل کرن توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ